جی اس وقت سائفر کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے. عمران خان کی رہائی اور سزا معطل ہونے کے حوالے سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. وکلا بہت خوش ہیں, سلمان صفدر صاحب بہت خوش ہیں. سلمان صفدر صاحب سے آج کی سماعت کا احوال پوچھیں گے, چونکہ عید قریب ہے. عید سے پہلے کیا اچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے؟ سلمان صفدر صاحب بتائیے گا آج کی سماعت کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, عید سے پہلے کیا اچھی خبر آ رہی ہے؟ دیکھیے, مجھے ہماری بہت کوشش تھی, جج صاحب کو کہہ بھی دیا لبرٹی لیتے ہوئے, وہ درگزر کرتے ہیں ہماری ایسی باتوں کو. میں نے کہا جی کہ ہمیں رمضان میں بہت کام کیا ہے, بہت محنت کی ہے اور عیدی بھی نہیں ملی. میں یہ نہیں کہتا کہ عیدی ہمیں دیں, کسی ایک کو دیں, مگر دیں ضرور. سرکار کا کیس بنتا ہے تو ان کو دے دیں تاکہ ان کی عید ہو جائے, ہمارا بنتا ہے تو ہمیں دے دیں تاکہ ہماری عید ہو جائے. یہ جو سٹیٹس کو ہے نا کہ نہ آپ کی عید نہ ان کی عید, یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ میں نے ان کو آغاز میں ہی میں نے اپنا جو ایک دلائل شروع کرنے سے پہلے ایک نقطہ دے دیا کہ سر جب پورا رمضان کام کر رہے ہوں تو گھر جاتے ہوئے گھر والے بھی پوچھتے ہیں کیا لائے ہو, تو اگر میں کہوں جی تاریخ تو مزہ کرکرا رہ جاتا ہے. بہرحال ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, بڑا سیریس کیس ہے, اور یہ بھی دیکھا سائفر کیس کو ختم کر دو اور 2-3 اور کیسز پڑے ہیں, ان میں رہائی نہیں ہونی, تو فائدہ صرف وہ آپٹکس کے لیے ایک رہائی ہے, وہ ان ریالٹی حقیقی رہائی نہیں ہے. مجھے حقیقی رہائی ان کی ایک یہ ڈیلے کرنا تھا کہ عید پر نہ جائیں, چلیں وہ بھی ہو گیا پورا کام. تو اب عید کے بعد کیسے رکھیں گے آپ؟ عید کے بعد کون سے مقدمے رہ گئے ہیں؟ پھر عید کے بعد آپ کو سارے کیسز جو ہے وہ کھولنے پڑیں گے, تمام کیسز میں رزلٹ دینے پڑیں گے, اور اگر سزا ہے تو دیں سزا, اور اگر ایکویٹل ہے, ہم ڈیزرو کرتے ہیں تو ہمیں ایکویٹل دیں. میں یہی کہنا چاہوں گا, ہم نے کوئی اینگل, کوئی ایسپیکٹ اس مقدمے کا, ہم یوزلی وکلا ایک کیس کو 70-80% جھنجھوڑ کے نہ چھوڑ دیتے ہیں اور بریت ہو جاتی ہے. سائفر کا کیس اس لیے منفرد ہے کہ ہم نے اس کو 100% اس کی بنیادوں سے لے کر ہر فلور اور ٹاپ آف دا بلڈنگ ہر چیز اس کی ڈیمولش ہو چکی ہے, شیک ہو کے بری طرح بلڈنگ گر چکی ہے. سرکار نے جب وہ حیران کیا, ورنہ ہم کہتے آپ جمعہ بھی بیٹھے ہیں, ہم ریکویسٹ کرتے آپ ہفتہ بھی بیٹھیں. سرکار نے کہا ہمیں 3 دن چاہیے یہ باتیں کرنے کے لیے اور کیس کو سنبھالنے کے لیے. تو 3 دن بڑا ٹائم ہوتا ہے, ایویڈنس تو سارا پڑھا جا چکا ہے, تمام چیزیں ان کے سامنے تھیں. مگر آج جو مین باتیں سامنے آئی کہ جج صاحبان نے کل فرمایا تھا کہ مین کیس پہ تو ہم مطمئن ہیں, آپ نے اسسٹنس ہمیں دے دی ہے, فیصلہ ان کے مائنڈ میں ہے. مین جرم کے اوپر جو چھوٹا جرم ہے اس پر ہمیں آپ گائیڈ کریں کہ یہ جو آپ نے سائفر ریٹین کیے رکھا اور لاپرواہی کی, اس کا جواب دے دیں. سو آج بات وہیں ختم ہو گئی جب جج صاحبان نے خود اس بات پہ مجھے میری رہنمائی کی کہ سائفر کی انٹرسٹمنٹ اور وہ سونپا گیا مسٹر اعظم خان کو. جب ہم نے چارج پڑھا تو جج صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ سائفر سونپا گیا اور اس کی انٹرسٹمنٹ ہوئی عمران خان کو. تو جب انٹرسٹمنٹ عمران خان کو ہوئی تو میں نے کہا وہ آپ ڈاکیومنٹ, وہ ثبوت وہ سامنے لے آئیں کہ عمران خان صاحب کو 9 تاریخ کو سائفر کب سونپا, کس نے سونپا, وہ چین آف کسٹڈی جو ہے وہ دے دیں. تو اس پہ مکمل خاموشی تھی, اور سائفر تو 8 تاریخ کو دے دیا گیا تھا. جج صاحب 9 تاریخ کا کون سا حوالہ دے رہے ہیں کہ 9 کو سونپا گیا. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ڈیوٹیز ایز پرائم منسٹر, ڈسپائٹ دا فیکٹ ایک وزیر اعظم کے سر پہ یا دماغ پہ بہت ساری چیزیں منڈلا رہی ہوتی ہیں, انہوں نے سائفر کے کیس میں وہ جب اس کی کاپی نہیں ملی تو 28 تاریخ کو اسی مہینے 28 مارچ 2022 کو منسٹری آف فارن افیئرس کو انٹیمیٹ کر دیا گیا تھا کہ ہماری کاپی نہیں ہے, آپ اپنی کاپی لے آئیں گے. وہ اپنی کاپی لے آئیں. تو اس کے بعد منسٹری آف فارن افیئرس کا ایک میکنزم ہے سائفر رولز کے اندر جو آج پڑھے گئے, جو کہ ابھی تک سیکرٹ تھے. وہ رول ان کو میں نے بتایا کہ یہ رول 8.17 ہے, جو کہتا ہے کہ اگر سائفر گم ہو جائے یا مس پلیس ہو جائے تو کیا کارروائی کرنی چاہیے. سو منسٹری آف فارن افیئرس کے اپنے قانون میں گم ہونے کی گنجائش موجود ہے, اور ایک میکنزم ہے کہ جیسے ہی گم ہوگا آپ نے فوراً ڈپارٹمنٹل ایکشن لینا ہے, انکوائری ہولڈ کرنی ہے, آپ نے آئی بی کو فوراً انفارم کرنا ہے, اور آپ نے منسٹری آف فارن افیئرس کے سینئر آفیسرز کے نوٹس میں آفیشلی یہ بات لانی ہے. یہ چاروں کے چاروں ایکشنز نہیں ہوئے. تو جب منسٹری آف فارن افیئرز ایگریوڈ نہیں ہے اور اتنا عرصہ ایگریوڈ نہیں رہا,
तो फिर इस FIR का, इस मुकदमे का। सो आज फाइनली जो हाथी के निकल जाने के बाद पीछे दुम बकाया था, वो दुम भी आज जो है वो उसका कुछ नहीं बचा। तो हमने उसको भी कहा कि एक एक लफ्ज़ को मैं दोबारा ये कहता हूँ कि हमने साइफर की इमारत का कुछ भी नहीं छोड़ा। हर एंगल, हर एस्पेक्ट। क्रिमिनल केस को कहते हैं एक डेंट मारो केस को तो गाड़ी तबाह। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साइफर की गाड़ी वो गाड़ी है जिस पर कोई पीस उसका इंटैक्ट बचा ही नहीं। शीशे आगे पीछे, बम्पर, बॉनेट, छत, मडगार्ड सब टूट चुके हैं। मगर चूंकि सरकार को मौका देना है, मैं चाहता हूँ दे मौका। बगैर देखें, इंटरेस्टिंग बात है, एंड में कर देता हूँ। सरकार ने साइफर का कप उठाया जीत का, हमें बाहर निकाल के मैच से। मैं कहता हूँ हम कप उठाएंगे, उनको सुन ले फिर। ये बात काफी तो है। अब क्या होगा? अब 16 अप्रैल तक समाअत तो मुलतवी हो गई है। ईद का फैक्टर आ गया है। देखें, ईद है, अब कोर्ट्स काम नहीं करेंगी। आज आखिरी दिन था DB की वर्किंग का। मंडे इस्लामाबाद में बराए नाम वर्किंग डे, शायद हो ना हो, वो भी अभी देखना है। सो आज के बाद DB नहीं बैठेगी। जज साहब को आज उठ के फिर किसी इंपॉर्टेंट अहम मीटिंग में जाने अच्छा, साइफर संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो आजम खान की थी, आजम खान साहब की थी। जी, तो उनको इसमें कोई वो हो सकता है सजा वगैरह या कोई भी इसमें फैसले में कोई चीज़? आजम खान साहब का बयान जो उन्होंने कोर्ट में दिया है, क्या उनको क्यों नहीं, सरकार ने उनको ओन क्यों किया? क्या मेरे इल्म में आया, मैं तो अंदर नहीं था, कि जब आजम खान साहब बाहर गए तो इमरान खान साहब ने उनको थपकी दी। वो थपकी इसीलिए दी कि आपने हक अदा किया है। सो हक अदा यही किया, उन्होंने सच बोला। उन्होंने वो जो 164 का ज़बरदस्ती का बयान था वो कोर्ट में नहीं दिया। आजम खान साहब के बयान ही इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो आज़ादी है या जो एक्विटल है उसमें पिवटल रोल अदा करेगा। ये आप 16 को सुन लेंगे कि आजम खान साहब के मुतल्लिक मेरे क्या तासुरात। यानी साइफर का सफ़र जो है वो सिफर हो गया। साइफर का सफ़र चल के लंबा फाइनली सिफर हो गया है। मुझे ये ड्यूटी चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने, हमारे बहुत सीनियर हैं, ये उन्होंने कहा था कि सलमान साइफर को सिफर कर देना। तो आई थिंक वो हो गया। ईदी नहीं मिली फिर आप लोगों को? ये दुख है। जी, तो ये आप देख सकते हैं सलमान सफदर साहब समाअत ख़त्म होने के बाद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आज की कार्रवाई के हवाले से बता रहे थे। और जो समाअत है वो चूँकि ईद करीब है, जिसकी वजह से अब 16 अप्रैल तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। और सलमान सफदर साहब ने कहा कि आज हमने कहा कि हमें ईदी दी जाए इस सूरत में कि या फ़ैसला सुना दिया जाए या हमारे हक़ में या ख़िलाफ़ आता है, जो भी आता है तो वो सुना दिया जाए। लेकिन चूँकि ईद बहुत करीब है, इसकी वजह से फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका।